اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن قاعدہ کا سبق نمبر 1 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 1 مفردات کا سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ ہم سبق نمبر 1 میں ہم نے الف، با، تا اور ثا یہ 4 حروف پڑھے تھے۔ سبق نمبر 2 کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں آج۔ جیم، جیم یہ جیم ہے، جیم، یہ جیم کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، جیم کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جیم کس طرح ادا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کے درمیانی حصہ سے لگے۔ تالو، یہ تالو کیا چیز ہے؟ یہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ زبان کے اوپر یہ جو ہڈی ہے، یہ تالو کہلاتی ہے۔ یہ زبان کے اوپر یہ جو ہڈی ہے یہ تالو کہلاتی ہے۔ یہ ہماری زبان کا درمیان ہے اور یہ تالو ہے، یہ تالو کا درمیانی حصہ ہے۔ جیم بولتے ہوئے دونوں دانت آپس میں جڑ جاتے ہیں، اوپر والے اور نیچے والے دانت آپس میں جڑ جاتے ہیں اور زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصہ سے ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم، جیم دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ جیم ہے، یہ بھی جیم ہے، یہ بھی جیم ہے۔ اب جیم یہ 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ با ہے، یہ گرین کلر میں یہ با ہے، با، یہ جیم ہے بلو کلر میں، اور یہ جو بلیک کلر میں ہے یہ دال ہے۔ جیم سے اگلا حرف ہا، یہ ہا ہے، ہا، ہا کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ہا کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ہا خالی ہوتا ہے۔ ہا کس طرح ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیانی حصہ سے، حلق کے درمیانی حصہ سے ہا ادا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حلق ہے، یہ حلق کا درمیانی حصہ یہ ہے، یہ ہا، 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 یہاں سے حلق کے یہاں سے ادا ہوتا ہے ہا۔ زبان یہیں پہ ساکن رہتی ہے، دانت آپس میں کھل جاتے ہیں، یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، ہا۔ جیسے صبح کو برش کرنے کے بعد منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے ہم لوگ چیک کرتے ہیں، ہا ہا ایسے کر کے، اسی طرح کوئی اب ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، بس خالی ہوا سے نکلتی ہے، ہا، ہا، ہا اس طرح ادا ہوتا ہے۔ ہا کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، یہ 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، با، یہ ہا ہے اور یہ را ہے۔ ہا سے اگلا حرف خا ہے، خا، یہ خا ہے، یہ خا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اوپر والی سائڈ پہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ خا کس طرح ادا ہوتا ہے؟ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، یہ منہ ہے ہمارا، یہاں سے یہ حلق ہے ہمارا، حلق کا پہلا حصہ یہ ہے، حلق کا شروع، حلق کا درمیانی حصہ جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، ہا، وہ یہ ہے۔ حلق کا پہلا حصہ جو شروع ہے، جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے خا ادا ہوتا ہے، خا۔ جب ہم خا بولتے ہیں تو یہاں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، باقاعدہ ہمارے گلے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے خا نکل رہا ہے، خا، حلق کے شروع سے، اس طرف سے، یہ حلق کا آخری حصہ ہے، یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے، اور یہ حلق کا پہلا حصہ ہے، شروع ابتدائی حصہ ہے جہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ خا کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے۔ خا سے اگلا حرف دال، یہ دال ہے، دال، دال، دال کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کی نوک اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصہ سے لگے، جب زبان کی نوک اوپر کے
اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصہ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے. یعنی کہ اگلے دو دانتوں کے پیچھے جب زبان لگتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے. دال یہ اگلے دو دانت ہیں. جب ہم دال بولتے ہیں دال زبان کا نوک سے تھوڑا سا پیچھے والا حصہ تالو کے ساتھ ٹکراتا ہے اور زبان کی نوک جو ہے وہ اگلے دو دانتوں کی جڑ میں ٹکراتی ہے. دانتوں کی جڑ میں اور دانتوں کے ذرا سا پیچھے ہماری زبان ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے دال ادا ہوتا ہے. دال کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے. دال سے اگلا حرف ذال ہے. یہ ذال ہے. ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ذال کے اوپر والی سائیڈ پہ ایک نقطہ ہوتا ہے. ذال کس طرح ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر والے اگلے دو دانتوں کی نوک سے ٹکرائے. زبان کی نوک جب اوپر والے اگلے دو دانتوں کی نوک سے ٹکرائے تو ذال ادا ہوتا ہے. یہ زبان کی نوک ہے اور یہ اگلے دانت ہیں. جب ذال بولتے ہیں تو زبان کی نوک اگلے دو دانتوں کی نوک سے بہت ہلکا سا ٹکراتی ہے. زور نہیں لگانا. ذال ایسے نہیں بولنا ورنہ ذال کا مخرج ٹھیک نہیں رہے گا. ذال ٹھیک ادا نہیں ہوگا. بہت ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے, زور نہیں لگتا. ذال اگلے دو دانتوں کی نوک سے جب زبان ٹکراتی ہے تو ذال ادا ہوتا ہے. ذال کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے. ذال سے اگلا حرف را. یہ را ہے. را کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کا اگلا حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگے. یہ زبان کا اگلا حصہ ہے. یہ زبان کا اگلا حصہ ہے اور یہ تالو ہے. جب زبان اس حصہ سے ٹکرائے گی را بولتے ہوئے یہ زبان کا حصہ اتنا حصہ تالو کے اس حصہ سے ٹکراتا ہے اور تالو کے اس حصہ کے ساتھ لگ کے تھوڑی سی وائبریشن یا تھرتھراہٹ سی آتی ہے. را اس طرح را ادا ہوتا ہے. را کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے. را کی عربی زبان کے اندر را کی کئی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں. را سے اگلا حرف زا ہے. یہ زا ہے. زا کے اوپر والی سائیڈ پہ ایک نقطہ ہوتا ہے. زا کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے. زبان کی نوک ہے. یہ اوپر والے اور یہ نیچے والے جو دانت ہیں, زبان کی نوک ان دو دانتوں کے درمیان میں آ جاتی ہے. زا یہ زبان کی نوک یہاں پہ رہتی ہے لیکن اوپر والے اور نیچے والے جو دو دانت ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر زور لگاتے ہیں. زا کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے. زا زبان یہاں نیچے دو دانتوں کے درمیان میں رہتی ہے اور دونوں دانت آپس میں زور سے دبتے ہیں اور زا ادا ہوتا ہے. زا کی مختلف شکلیں یہ ہیں. دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے زا کو اس طرح لکھا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی مشق کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. صدق اللہ العظیم.